درانی صاحب آپ فرما رہے تھے کہ پولیس افسروں کا تبادلہ کیا جا سکے گا تحقیق کے بعد، جذباتی طور پر نہیں کیا جائے گا۔ بالکل بالکل جی بالکل ٹھیک، تو ہم اس پہ ابھی اس چیز پہ اس سے بیسیکلی کمانڈ اور کنٹرول کا ایشو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کمانڈ کے اندر ڈیویلٹی پیدا کر دیں تو اتھارٹی ڈائلیوٹ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو سب سے پہلے تو یہ صف بندی ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنی فورس کو آپ کنٹرول رکھنے کے لیے وہ اس کو اپنی کمانڈ اینڈ کنٹرول کا قبلہ پتا ہو کہ وہ کس کو اس نے جواب دہ ہونا ہے اور اس کی اوور آل پالیسی کیا ہے۔ ٹھیک، سو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ابھی 1.5 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، یہ مجھے اتنی سپیس اویلیبل ہو گئی کہ جس کے اوپر بیٹھ کے ہم پروفیشنل طور کے اوپر کام کر سکیں۔ اب ہم نے اپنی جتنی بھی اصلاحات کی اس کے بیسیکلی 3 پلرز تھے۔ ایک پلر تھا کیپیسٹی بلڈنگ کا کہ جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ ریسورسز اور ہیومن ریسورس ہے اس کی ہم کیسے بہتر اس کی کیپیسٹی بڑھا سکتے ہیں کہ اسی فورس سے ہم بہتر نتائج حاصل کریں۔ ابھی اس وقت پولیس کا اوور آل پاکستان میں ڈائلیما یہ ہے کہ اس کی جو ٹریننگ اور تربیت ہے اس میں سب سے زیادہ فقدان ہے۔ ہم لوگ عموماً پولیس سے توقع کرتے ہیں کہ اس کی تفتیشیں بھی بڑی A+ ہوں جس سے کورٹ میں کنوکشن ہو سکے، اس کا انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی اس کا بہت بہتر ہو، اس کو پبلک ڈس آرڈر کو بھی مینج کرنا آتا ہو، لیکن انفارچونیٹلی ہم نے اس چیزوں کا اپریٹس نہیں مہیا کیا جس سے اس کو ان کو ٹرین کرنا ہے۔ تو چنانچہ ہم نے سب سے پہلے جو ضرورت سمجھی کہ اس وقت صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر 5 اسپیشلائزڈ اسکول جو ہیں وہ نہ صرف اسٹیبلش کیے بلکہ وہ اس وقت آپریشنل ہیں۔ فار انسٹنس اسکول آف انویسٹیگیشن، اسکول آف انٹیلیجنس، اسکول آف پولیس ٹیکٹکس، اسکول آف ایکسپلوسیو ہینڈلنگ، اور ابھی کل ہم نے اس کا افتتاح کیا ہے اسکول پولیس آف پبلک ڈس آرڈر مینجمنٹ۔ یہ جو روز لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے کہ اس کو لوگوں کو فورس کے علاوہ بھی کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے، کیا وہ نیگوشیشن سکلز ہیں، وہ کیسے اس کی موب کی سائیکی کو آپ نے سمجھنا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے لیے اس کی ہم نے ایک کیپیسٹی کو بہتر کیا۔ نئے افسر اس میں آئیں گے یا موجودہ افسران کو بھی آپ اس میں تربیت دے رہے ہیں؟ یہ موجودہ افسران کو جتنے بھی اس وقت فورس ہے اسی فورس کو ہم اس چیزوں کے اوپر وہ ٹرین کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد ہمارے لیے سب سے ضروری امر تھا کہ یہاں ٹیررزم میجر ایشو ہے، تو ٹیررزم کے لیے ایک ایکسکلوسیو ڈپارٹمنٹ چاہیے تھا جو ہم نے 2014 کی ابتدا میں یعنی جنوری میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اسٹیبلش کر دیا، اور اس محکمے کے ساتھ ساتھ ہم نے 7 CTD کے پولیس سٹیشنز کو بھی آپریشنل کر دیا جو ہر ڈویژن ہیڈ کوارٹر کے اندر فنکشنل اور آپریشنل ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے ایک جو ایلیٹ فورس آلریڈی چل رہی تھی اس کے اندر ایک اسپیشل کامبٹ یونٹ ریز کیا جو ایلیٹ کے بھی بہترین سلیکٹڈ لوگ تھے، ان کو ہر قسم کی جو اس وقت دنیا میں ماڈرن ٹریننگ اویلیبل ہے اس میں ہم ان کو دلوا رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے اپنی پاک فوج، SSG سے بھی اور نیوی سے بھی خدمات حاصل کی۔ ابھی یہ جو ہیلی ریپلنگ ہے اس کی اوپر بھی یہ ٹریننگ کر کے آئے ہیں، اور ابھی یہ کراچی کے اندر واٹر مین شپ ٹریننگ بھی کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ہم نے اپنی جو ویمن خواتین جو پولیس فورس میں تھیں ان کی بھی ٹریننگ کا اہتمام کیا، اور جس طرح یہاں کے پولیس خیبر پختونخوا کے نوجوان اور پولیس افسران اور جوان بہادر اور دلیر ہیں، اسی طرح یہاں کی بچیاں اور جو لیڈی کانسٹیبلان اور افسران ہیں وہ بھی ماشاءاللہ اسی طرح ہی ان کے اندر بھی جذبہ موجود ہے۔ تو ان کا بھی ایک والنٹیئر ایلیٹ کا ہم نے سیکشن ریز کیا جس کے اوپر وہ ابھی ٹریننگ حاصل کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہم نے کچھ سٹرکچرل چینجز کیے، فار انسٹنس ہماری جو ریکروٹمنٹ تھی اس کے اوپر یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو ان کے اوپر شکایات تھی کہ یہ بھرتی جو ہے یا پیسے پہ ہوتی ہے یا اس میں سفارش آ جاتی ہے، اب نے اسے میرٹ پہ کر دیا، یا نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو گیا۔ اب پرسیپشن کو دور کرنے کے لیے آپ کو سسٹم ایسا چاہیے جو کریڈیبل بھی ہو، جس کے اوپر لوگوں کو بھی یقین ہو۔ تو چنانچہ ہم نے اپنی تمام نفری جو انٹیک ہے اس کو آؤٹ سورس کر کے NTS کو دے دیا۔ NTS کو دینے کے ساتھ ساتھ جو ایک کرپشن کا ذریعہ بنتا ہے تو NTS کا پہلے آپ ٹیسٹ پاس کریں پھر اس کے بعد آگے چلیں گے؟ جی، NTS کا امتحان جو ہے وہی اب جو پاس ہوگا وہی آپ کا ایک بیس بن جائے گا، اور اس کے اندر ہم نے جو ڈسکریشن کا جو انٹرویو والا پہلو تھا اس کو ہم نے ریپلیس کر دیا سائیکولوجیکل ٹیسٹ۔
کہ اب وہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ جو ہے وہ ایلیجیبلٹی کا کرائیٹیریا تو ہو سکتا ہے لیکن اس کے مارکس نہیں ہوں گے، یا آپ پولیس کے اندر داخل ہو سکتے ہیں یا آپ داخل نہیں ہو سکتے. نہیں وہ کون لیتا ہے؟ اس وقت یعنی ہماری سائیکالوجسٹ جو لیں گے انٹیک ہے وہ ٹیسٹ جی، وہ اس سائیکالوجسٹ کا لیں گے یا امتحان پولیس جو افسر ہے لیں گے؟ وہ ہمارے سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ لیتے ہیں. ٹھیک. اور وہ ہم نے جو سائیکالوجسٹ بھی جن کی خدمات ہائر کی وہ آئی ایس ایس بی کے جو ریٹائرڈ سائیکالوجسٹ پینلز تھے ان کی خدمات ہم نے حاصل کی. ٹھیک. تو اس سے ہماری جو کوالٹی آف انٹیک ہے وہ بہت بہتر ہو گئی ہے. تو چنانچہ اس سے ہمارا جو باقی سسٹم ہے، اسی طرح ہمارے جو پولیس کے اپنے جو پروموشن ٹیسٹ تھے اور جو پروموشنز تھی اس کے اوپر بھی بہت سارے سوالات تھے. ہم نے وہ امتحانات بھی آؤٹ سورس کر کے ایک اور باڈی کو دے دیے جس کا وہ رزلٹ جو ہے وہ اسی اگلے دن سامنے آ جاتا ہے اور فورس کو بہت بہتر یقین آ جاتا ہے. تیسرا ہم نے ان کے جو سلیبائے ہیں اس کو بھی ریوائز کیا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آج کے دور کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں. فار انسٹنس کبھی سیلاب آتا ہے تو لوگوں کی توقعات ہوتی ہے کہ پولیس کا جو بندہ ہے وہ صرف دورانی صاحب اب نتیجہ پھر کیا نکلا؟ کتنے مطمئن ہیں؟ یعنی کیا وارداتیں کم ہو گئیں؟ کیا دہشت گردی میں آپ کی توقع کے مطابق کمی ہو گئی؟ میں اگر یہ عرض کروں کہ میری توقعات سے زیادہ چیزوں میں بہتری آنی شروع ہو گئی ہے الحمدللہ. ابھی فار انسٹنس ابھی جو ہماری اس وقت اللہ تعالیٰ آگے بھی خیر رکھے اور زیادہ اس میں اللہ کا ہی ہے، ہماری کوشش ہے اور اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو آگے بھی برابر کرے. ابھی یہ جو پہلے 4 مہینے ہمارے اس سال کے بھی جو گزرے ہیں اس میں ہمارے جو ٹیررزم کے انسیڈنٹس ہیں جو میجر ایشو ہے وہ اس میں 60% کمی آئی ہے. نہ صرف انسیڈنٹس میں بلکہ اس کی کیجولٹیز میں بھی 60% کمی آئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صوبہ جو یہاں پہ ہر روز اور ہر وقت آئی ڈی کے بلاسٹ ہوتے تھے اب کافی نارمل ایکٹیویٹی جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہے. اور اس کے اندر جو اس کامیابی کے اندر صرف ہمارا رول نہیں ہے، اس میں ہماری پاک افواج کا بھی بہت رول ہے جو ضرب عضب آپریشن کر رہے ہیں، خیبر آپریشن کر رہے ہیں، وہ ٹرائبل ایریا میں کر رہے ہیں. اسی طرح کے آپریشن ہم سیٹلڈ ایریا کے اندر کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ قوانین ایسے بنائے جس کی بہت ضرورت تھی بہت پہلے. فار انسٹنس ابھی ہمارے تقریباً تمام پاکستان میں یہ بڑا ایشو ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا چلتا کہ ہمارے کرائے کے مکان کے اندر رہ کون رہا ہے. کوئی ملیٹنٹ رہ رہا ہے، کوئی کرمنل رہ رہا ہے یا کوئی فورنر رہ رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے ادھر آ کے یہ قانون پاس کروایا کہ جس کے اندر اب لینڈ لارڈ کے لیے لازم ہے کہ وہ فوری طور کے اوپر پولیس کو آگاہ کرے کہ یہاں کے اوپر اس کا کرایہ دار جو ہے اس نے کس کو دیا ہے، اس کی بھی تھوڑی بہت وہ خود بھی تصدیق کرے. اور اگر نہیں کرے گا تو یہ قابل دست اندازی جرم ہے، یعنی گرفتار بھی وہ ہو سکتا ہے. دورانی صاحب اور ساتھ ہی اگر اس نے نہ کیا اور اس کے ٹیننٹ نے کوئی واردات کر لی تو پھر وہ بھی اس جرم کے اندر شریک سمجھا جائے گا. یہ بہت ضروری تھا کہ اس وقت جی آپ کا بہت شکریہ. وقت جو ہے ختم ہو گیا اور پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تو تفصیل سے پھر گفتگو کریں گے.